حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب میرا امتی یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی حاجت مند کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کو وسیع رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی اولاد کی خیر مانگنے والا کہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا کروں، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، عدی بن حاتم طائی پہلے عیسائی تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے اور غنیمت میں سے حسب قاعدہ چوتھا حصہ لیا کرتے تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو وہ بھاگ کر ملک شام کو چلے گئے۔ ان کی بہن پیچھے رہ گئی اور گرفتار ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا تعالی آپ پر احسان کرے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوراک و پوشاک اور سواری دے کر اس کی قوم کے ایک قافلہ کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ وہ شام میں اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی کو شک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ بہن نے مشورہ دیا کہ تم خود حاضر خدمت ہو کر دیکھ لو۔ چنانچہ عدی یوں بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں عدی بن حاتم طائی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے گھر لے چلے۔ ناگاہ ایک مسکین بڑھیا کسی حاجت کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ وہ کہنے لگی، ٹھہریے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وہ دیر تک کچھ عرض کرتی رہی۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا میری طرف پھینکا اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس پر تشریف رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی اس پر بیٹھو۔ چنانچہ حسب الارشاد میں اس تکیہ پر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ بادشاہ کا یہ حال نہیں ہوا کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عدی بن حاتم، کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھر فرمایا، کیا تم غنیمت کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین میں جائز نہیں۔ میں اس سے پہچان گیا کہ آپ پیغمبر مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدی شاید تم اس لیے دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے کہ مسلمان غریب اور تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے دشمن بہت اور صاحب ملک و سلطنت ہیں، مگر ان قریب مسلمانوں میں مال کی وہ کثرت ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا، اور تم ان قریب سن لو گے کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے مکہ میں پہنچ کر بیت اللہ کا حج کیا کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور تم ان قریب سرزمین بابل میں سفید محلات پر مسلمانوں کے قبضہ کی خبر سن لو گے۔ یہ سن کر میں اسلام لایا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان تین پیش گوئیوں میں سے دوسری اور تیسری پوری ہو چکی ہے اور پہلی پوری ہو کر رہے گی۔ حضرت بلال مؤذن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی تھے۔ ایک روز عبداللہ حزنی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ کا حال پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ رہتا تھا۔ باعث سے وفات شریف تک یہ کام میری تحویل میں تھا۔ جب کوئی ننگا بھوکا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ مجھے حکم دیتے ہیں کسی سے قرض لینا اور چادر خرید کر اسے اڑھانا اور کھانا کھلانا۔ ایک روز ایک مشرک مجھ سے ملا، کہنے لگا، اے بلال، میرے ہاں گنجائش ہے، میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک روز میں وضو کر کے اذان دینے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، او حبشی۔ میں نے کہا، لبیک۔ پھر اس نے ترش روح ہو کر میری نسبت سخت الفاظ کہے اور بولا، کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، وقت وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ صرف 4 دن باقی ہیں۔ اگر اس مدت میں تو نے قرض ادا نہ کیا تو تجھے غلام بنا کر بکریاں چراؤں گا
जैसा कि तू पहले चराया करता था। ये सुनकर मुझे फिक्र व गम दामने गिर हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा पढ़कर दौलत खाना में तशरीफ ले गए थे। मैं वहीं हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा। वो मुशरिक जिससे मैं कर्ज लिया करता था, उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है। आपके पास अदाए कर्ज के लिए कुछ मौजूद नहीं और न मेरे पास है, वो मुझको फजीहत करेगा। आप इजाजत दें तो मैं भागकर मुसलमानों के किसी कबीला में जा रहा हूँ। जब अदाए कर्ज के लिए खुदा कुछ सामान कर देगा तो वापस आ जाऊंगा। अलगर्ज मैं अपने घर आ गया और तलवार, थैला, जूता और ढाल अपने सरहाने रख लिए। सुबह का सूरज तुलू होते ही मैं चलने लगा तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स दौड़ता आ रहा है और कहता है, बिलाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे याद फरमा रहे हैं। वहाँ पहुँचा तो देखता हूँ कि 4 लदे हुए ऊंट बिठाए हुए हैं। मैं इजाजत लेकर हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने अदाए कर्ज का सामान कर दिया है। तुमने 4 ऊंट बैठे देखे होंगे। मैंने अर्ज किया कि हाँ। आपने फरमाया कि ये ऊंट हाकिम फलक ने भेजे हैं। ये गल्ला और कपड़े जो इन पर हैं सब तुम्हारी तहवील में हैं। इनको बेचकर कर्जा अदा कर दो। मैंने तामील इरशाद की। फिर मैं मस्जिद में आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम अर्ज किया। आपने अदाए कर्ज का हाल पूछा। मैंने अर्ज किया कि कर्जा सब अदा हो गया है, कुछ बाकी नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुछ माल बच तो नहीं रहा। मैंने अर्ज किया कि हाँ, कुछ बच रहा है। फरमाया, मुझे इससे सुबकदोश कर दो। जब तक ये किसी ठिकाने न लगेगा मैं घर न जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा से फारिग हुए तो मुझे बुलाकर इस बकिया का हाल पूछा। मैंने अर्ज किया कि वो मेरे पास है, कोई सैल नहीं मिला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मस्जिद ही में रहे। दूसरे रोज नमाज ईशा के बाद मुझे फिर बुलाया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने आपको सुबकदोश कर दिया है। ये सुनकर आपने तकबीर कही और खुदा का शुक्र किया, क्योंकि आपको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और वो माल मेरे पास हो। फिर आप दौलत खाना में तशरीफ ले गए। बाज वक्त ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स से एक चीज खरीदते, कीमत चुका देने के बाद वो उसी को या किसी दूसरे को अता फरमाते। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक ऊंट खरीदा, फिर वही ऊंट उनको बतौर अतिया इनायत फरमा दिया। इसी तरह एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक शुतर का बच्चा खरीदा, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अता फरमा दिया। अलगर्ज जो कुछ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता सब राह खुदा में दे देते। पास न होता तो कर्ज लेकर साइल की हाजत रवाई फरमाते। अपनी जात अकदस के लिए दूसरे दिन का नुफका भी जमा न करते। अलबत्ता बाज वक्त अपने हरम के लिए 1 साल का नुफका जखीरा कर लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोहताज को देखते तो बावजूद एहतियाज के अपना खाना इसे अता फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत खाना में बाज दफा 2-2 महीने आग न जलती थी। एक दफा गनीमत में कनीजे आई हुई थी। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम इस मौका पर अपने वालिद बुजुर्गवार से खिदमत के लिए एक कनीज मांग लो। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि किस लिए आई हो। अर्ज किया कि सलाम करने आई हूँ, और बिपासे हया इजहार मतलब न किया और वापस आकर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से यही उज़्र बयान कर दिया। फिर दोनों हाजिर खिदमत अक़दस हुए। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक कश्ती करते करते मेरे सीने पर नील पड़ गए हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि बाबा, चक्की पीसते पीसते मेरी हथेलियों पर आबले पड़ गए हैं। आप खिदमत के लिए एक कनीज इनायत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये नहीं होने का कि मैं तुमको खादमा दूं और अहले सुफ़ा भूखे मरे। इनके खर्च के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं इन असीरान जंग को बेचकर इनकी कीमत अहले सुफ़ा पर खर्च करूंगा। रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के घर तशरीफ ले गए। दोनों ऐसी पर्दादार चादर में थे कि अगर इससे सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते और पाँव ढांपते तो सर नंगे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दोनों उठने लगे।
آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو، پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کنیز سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور وہ کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار اور اللہ اکبر 10 بار، اور سونے کے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو میرے گھر کے طاق میں سوائے آدھے پیمانہ جو کے کچھ کھانے کو نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں تھی 7 جو کے عوض گروی رکھی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے نفقہ کے لیے تھے۔ ایلا کے زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشربہ بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے جہاں کھانے پینے کا اسباب رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایلا کی خبر ملی تو گھبرائے ہوئے اس مشربہ میں حاضر خدمت اقدس ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں جو برگ خرما سے بنی ہوئی تھی، جس پر کوئی نرم کپڑا وغیرہ نہیں، بوریائے خرما کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے، اور بدن مبارک پر ایک تہبند کے سوا کچھ نہیں، سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں خرما کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ کو دیکھا، ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، پاؤں مبارک کے قریب درخت سلم کے کچھ پتے جو باغات میں کام آتے ہیں پڑے ہوئے تھے، اور سر مبارک کے پاس ایک کھونٹی پر 3 کھالیں لٹک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابن خطاب کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ روؤں، بوریائے خرما کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خزانہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیسر و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے رسول و برگزیدہ کے خزانہ کا یہ حال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آخرت ہمارے واسطے اور دنیا ان کے لیے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ پاک آسمان و دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ہائے کوئی حاجت مند کہ میں اسے عطا کروں، ہائے کوئی ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہائے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہائے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ آخری تہائی رات کے درمیانی حصے میں تہجد پڑھو اور دعائیں مانگنا استغفار کرنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور اس وقت جاگنا نفس پر شاق ہے۔ حضرت صوبان کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا قصد فرماتے تو اپنے اہل میں سے سب سے آخر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر جاتے اور واپس آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوہ سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آئے تو اندر داخل نہ ہوئے اور تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خیال کیا کہ زینت و زیور ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے سے روکا ہے، اس لیے پردے کو پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن نکال دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن ان سے لیے اور فرمایا سبحان یہ زیور فلاں شخص کی آل کے ہاں لے جا، کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی میں لذائذ سے حظ اٹھائیں۔ فرمایا یہ سبحان فاطمہ کے لیے ایک اسب کا بار اور آج ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، مگر اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ ذکر کر دیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے دروازے پر مختت پردہ لٹک رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بیان کیا تو وہ بولیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں جو چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فلاں حاجت مند اہل بیت کو دے دیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلہ سیرا مختت یا ریشمی بطور ہدیہ عطا فرمایا، میں نے اسے پہن لیا۔ یہ دیکھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے والدین جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کو اپنی بے پناہ رحمتوں کے صدقے کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔